تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحاب اور ان کے ازواج پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ لا جناح علیہن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بظاہر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا، لیکن در حقیقت امت کی تمام خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے لیے قیامت تک کے لیے اصول طے کر دیے کہ کن لوگوں کے ساتھ خواتین کا میل جول جائز ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میل جول کو ناجائز قرار دے دیا۔ اور میں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ یعنی پہلے بتایا جا چکا ہے، پہلے کیا تھا کہ پہلے یہ فرمان تھا کہ کہ جتنی بھی خواتین تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ان کے گھروں میں لوگ آ جایا کرتے تھے۔ عرب کا ایک عام رواج تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری مانی جائے تو میری آنکھیں کبھی آپ کو نہ دیکھیں۔ ازواج مطہرات کو انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ کے گھر میں اچھے برے سب لوگ آتے ہیں، کہ ہر کوئی بندہ آپ کے ازواج مطہرات کو دیکھے۔ ان کے پاکیزہ ان کا نفس تھا، اور پاکیزہ ان کا نطفہ تھا، اور پاکیزہ ان کی جو تھی وہ روح تھی، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ اب بڑے کلیئر کٹ کیا دیا کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، یہاں تک ہے۔ اس سے فرمایا کہ ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے۔ اچھا، اس میں نا چچا اور ماموں کو انکلوڈ نہیں کیا، لیکن ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اگر بھتیجے الاؤڈ ہیں، اور اگر بھتیجے الاؤڈ ہے تو اس کا باپ بھی ڈیفینیٹلی الاؤڈ ہے، اور اگر بھانجا الاؤڈ ہے تو اس کا باپ جو ہے ماموں وہ بھی الاؤڈ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے، اور فرمایا کہ ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، میل جول کی عورتیں اور مملوک۔ اچھا، میل جول کی جو عورتیں ہیں نا، اس میں ایک بڑی بحث ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ میل جول سے مراد ہے کہ صرف مسلم خواتین، صرف مسلم خواتین، وہ ان کے سامنے اپنی سنگھار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی عورتیں ہوں جو طبعاً شریف ہوں، اس میں مسلم عورتیں بھی ہوں اور نان مسلم عورتیں بھی ہوں، ان کے سامنے بھی اپنے سنگھار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صرف وہ عورتیں کہ جن کے اوپر انسان کا اعتماد ہو، ان کے سامنے آپ اپنا سنگھار کو کھول سکتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ لگا کہ اگر خواتین بھی ہیں نا، اور ایسی ہیں کہ جن کی شہرت اچھی نہیں ہے، ان کے سامنے بھی ایسا ہی پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے جیسا عام مردوں کے لیے ضروری ہے۔
تو صرف ان عورتوں کے ساتھ جن کی شہرت اچھی ہو اور جن کی اچھا بعض عورتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، مطلب میں کیا بتاؤں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے، جس طرح نائکہ ہوتی ہیں. اب ان سے پردہ کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو میل جول کی وہ عورتیں کہ جن کا جو اسپیشلی نان مسلمس ہوں یا ایسی خواتین ہوں کہ جن کی شہرت اچھی نہیں ہے، جن کا دیکھنے کا انداز اچھا نہیں ہے، جو اچھی باتیں نہیں کرتی، جو فار ایگزامپل کلاس فیلوز ہیں، اب وہ سہیلیاں ہیں، اب وہ اس میں سے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تربیت خراب ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ آ کر ساری کلاس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو ان سے ملتا جلتی ہیں. تو ان سے بھی ایسے ہی پردہ کرنا واجب ہے جس طرح مردوں کے ساتھ پردہ کرنا واجب ہے، اور ایسے ہی پردہ کرنا ضروری ہے جس طرح مردوں کے ساتھ پردہ کرنا ضروری ہے. اور فرمایا کہ ان کے مملوک گھروں میں ہے، مملوک سے مراد ہے وہ جو ان کے خادم ہو یا غلام ہو. ایک دفعہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے تشریف لائے. اب انہوں نے جلدی سے اپنے چادر اٹھائی، اگر منہ ڈھانپتی تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتی تھی منہ کھل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہارا باپ بھی تو ہے اور تمہارا غلام. یعنی اس سے پتہ لگا کہ ایسے غلام کہ جو جن سے انسان کی شادی کا خیال بھی نہ آئے، ان کے ساتھ نا مطلب پردے میں نرمی کی جا سکتی ہے. ادر وائز ایسے بھی غلام جو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ غلام ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اتنے درہم تم ہمیں کما کر دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. تو ایسے غلام کہ جو قدرت رکھتے ہوں کہ وہ اپنے پیسے جمع کر کے آزاد ہو سکیں، ان کے ساتھ بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اور جن کے ساتھ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو آپ صرف اپنا منہ، اپنا ہاتھ اور پاؤں کھول سکتے ہیں، باقی سارے جسم کو ایسے ہی ڈھکیں گے جس طرح مردوں کے ساتھ ڈھکتے تھے. اور فرمایا کہ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس قطعی حکم آ جانے کے بعد کسی شخص کو اپنے گھروں میں بے حجاب آنے کی اجازت نہ دیں، اور ان مستثنی رشتہ داروں کے جو رشتہ دار کے دائرے سے باہر ہو ان کو اجازت نہ دیں. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین کو یہ روش ہرگز اختیار کرنی نہیں چاہیے کہ شوہر کی موجودگی میں تو پردے کی پابندی کریں، یا باپ کی موجودگی میں یا بھائی کی موجودگی میں تو پردے کی پابندی کریں. جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں اور اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی میں کئی ایسی خواتین کو دیکھا ہے، گھر سے آتی ہیں پردہ کر کے آتی ہیں اور وہاں جا کر پردے کو اپنا کھول دیتی ہیں، پھر یونیورسٹی میں پھرتی ہیں واپس جاتی ہیں. یہ چیز اگر وہ جان بوجھ کر کریں، ان کو اس بات کا پتہ بھی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو منع قرار دیا ہے، تو کفر کے ایک درجے کے اندر آ جاتی ہے یہ چیز. یعنی اگر پتہ نہیں ہے اس کے بعد وہ ایسی باتیں کرتی ہیں تو شاید توبہ سے، خیر اگر کفر بھی کرے تو توبہ سے معافی ہو جاتی ہے جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں. لیکن اگر وہ اس کے پر فرم رہے اور اس کو بتایا جائے کہ قرآن کی آیت اور وہ قرآن کی آیت سمجھ کر بھی انکار کر دے تو کفر کے کسی درجے میں پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ کریں کہ جب اللہ کے حکم کا کلیئر حکم آ گیا تو اس کے بعد باقی تمام حضرات سے پردہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت ضروری ہے. اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہیں جانچ رہی ہیں، تمہارے لیے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز تمہاری نوٹس ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے سامنے ان چیزوں کو لے آئیں گے. فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے حضرات جو اس وقت اپنی جلن اور کڑھن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے بے بنیاد الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر کسی کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملائکہ کی طرف صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اوپر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو رونق بخشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ نبی نے جس طرح سکھایا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سکھایا ہے، بہت سارے جو ہیں وہ جس طرح جب یہ حکم نازل ہوا تو متعدد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ ایک بڑی وہ ہے ابو جس طرح کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور صحابہ اس سے ملتا جلتا کسی کو کچھ تھوڑے الفاظ کے ساتھ، تو جو بہترین ہے ان میں وہ یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہترین درود شریف ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ صرف یہی نہیں کہ اپنے اوپر بھی صلوات بھجوائی، بلکہ اپنی آل اور اپنی ذریت کے اوپر بھی صلوات بھجوائی، اور کیا فرمایا کہ اسی طرح صلوات بھیجی جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دی گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کیوں کیا گیا، اس پر بہت سوچنے کے بعد جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اپنے جگر کے ٹوٹوں سے آزمایا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بار بار پورے اترے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا حبیب قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی وہ لوگ جو آسمانی مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً دعا کرائی ہو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اپنی ایک ایسی سعادت عطا کی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا، اور ہر بندہ اس طرح مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور میری ذریت کو بھی سب کو اسی طرح رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، اللہ کو اذیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو اذیت دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں دے سکتا اللہ کو اذیت۔ اللہ کو یہ فرمایا نا کہ میں دوبارہ عرض کروں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اللہ کو اذیت کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اللہ کو اذیت دینے کا یہاں مطلب ہے نا، ایک تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور اس کے مقابلے میں ایسے ہیلپ لیس اور ایسے لوگ، مطلب ایسی ہستیاں جو خود مدد کی محتاج ہوں، ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ مطلب اللہ کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کسی چیز سے، لیکن میں ویسے ہی ایک بات کہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک طرف ہو امریکن پریزیڈنٹ اور اس کے مقابلے میں کسی کمہار کو لا کر کھڑا کرتے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ اللہ کو آپ کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے چونکہ دماغ چھوٹے ہیں اور ہماری عقلیں محدود ہیں، اس لیے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستیاں جو خود محتاج ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان سے مانگتے ہیں کہ جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یہاں تک کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس لے بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ کو اذیت۔ اور کفر شرک کا اختیار کر لیا جائے، اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے دیں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دے دیا جائے،
اور اس کے رسول کی اذیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے اور جو شریعت لے کر آئے اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ اللہ کے رسول کو اذیت دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے کہ دیکھو عورتوں کو جو ہے وہ ان کے جائیداد میں حصہ دینا، اگر ہم حصہ نہیں دیتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اگر فرمایا کہ میرا رہن سہن اختیار کرو اور میرے طور طریقے اختیار کرو اور میرے احکامات پہ چلو اور جو طریقے میں نے بتایا اس پر عمل کرو، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے۔ کتنے ظلم والی بات ہے کہ آپ جلوسوں کے اندر تو جائیں اور وہاں جا کے نعرے تو لگائیں اور در حقیقت اپنے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر دیں۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں کہ دیکھو میرے احکام پہ عمل کرنا، اور ہم اللہ کے احکام کے اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر دیں۔ بڑی ہی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نعرے تو لگائیں کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے تو لگائیں اور اگر اپنی زندگی میں رات کی نماز قضا کر دیں اور راتوں کو بیٹھ کر جو مرضی کریں، اس لیے کہتے ہیں کہ برائی کی تذکرہ بھی نہیں کرنی چاہیے، برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، تو اس لیے یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اور آگے فرمایا ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ جس کو اللہ رسوا کن کہے نا، جس کو اللہ رسوا کن کہے، آگے فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ 2 منٹ لوں گا، یہ چیز ہمارے میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ والی چیز اسپیسیفکلی کہ فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے اختیار دے دیا، اس کو اللہ نے کسی جگہ کا بڑا بنا دیا، اب جو اس کے خلاف تھا پہلے بڑا، اس کو صرف اس بنیاد پر اذیت دینا، بہانے سے بلا کر ڈانٹنا اور موقع بے موقع اس کو بلا کر ذلیل کرنا کیونکہ اس کا پرسنل معاملہ تھا، اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا اللہ کو برا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، اے کعبہ تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تیری عزت سب سے زیادہ ہے، لیکن یاد رکھ تیری عزت ایک مسلمان کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بے قصور جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان کو بتانے سے پہلے میں آپ کو غیبت بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مفہوم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کی جائے جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برے لگے، یہ غیبت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ یعنی آپ ایک، میں اپنی مثال ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار ایک بندہ ہے فلانا ABCD EXYZ کوئی بھی ہے، وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ شراب بھی پیتا ہے نا اور میں یہاں بیان کر دوں یہ غیبت ہے، اور غیبت ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے کسی مردہ بھائی جسٹ امیجن ہر بندہ کہ میرا بھائی ہے وہ مر جائے اور میں اس کے بعد ایک چھری نکالوں، اس کے بعد میں اس کا گوشت کاٹوں اور اس کے مرے ہوئے جسم سے گوشت کاٹ کے میں کھاؤں، جتنا گناہ یہ ہے نا غیبت گناہ اس سے بھی زیادہ ہے یا کم از کم اس کے برابر ہے۔ اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ شراب نہیں پیتا، میں کہہ دوں یار اگلا بندہ شراب پیتا ہے، وہ بات اس کے اندر نہیں ہے، یہ بہتان ہے، اس سے ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنی محفلوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے دکانوں سے، اپنے کاروباروں سے، اپنے دوستوں یاروں کے محفلوں سے غیبت کو چھوڑ دیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کسی جگہ پہ جائے، وہاں جا کے اس کو پتہ چلے کہ اس کے پاس لال پڑے ہوئے وہاں یا وہاں سونے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بیگ لے کر وہاں جائے اور وہ بیگ نیچے سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، وہ وہاں اتنا لمبا سفر طے کر کے جائے اور اس بیگ کو پورا بھر لے، اس میں اس کی 2 سال گزر جائیں، اس کا پیچھے کاروبار تباہ ہو جائے، اور واپس وہ آئے تو کیا ہوگا جی؟ وہاں سے ٹکڑے گرتے جائیں گے، جب واپس آئے گا تو کیا ملے گا؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ وہ تہیدہ من ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں نماز کے لیے آئیں، ہم روزے رکھیں، ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں، ہم سارے نیک کام کریں،
اور ہمارے ساتھ کیا ہو کہ ہم غیبتیں بھی کریں، ہمارا بیگ خالی ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان غیبت سے، بہتان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے اب تک ایسا کوئی کام کر لیا ہے اور ہم سے ایسا کوئی کام ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے استغفار کریں، اور اس کے بعد اس بھائی سے یا اس بہن سے یا جو بھی جس کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا اسے جا کر معافی مانگ لیں۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی بھائی، معافی مانگنے سے کسی کی عزت ختم نہیں ہوتی۔ معافی مانگ لیں، بہت سکون میں رہ جائیں گے۔ نہیں کریں گے تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ اللہ عافیت کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ رحم کر دے۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا سے غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ ہمیں ہمارے بڑوں پر رحم کر دے، ہمارے بچوں پر رحم کر دے، ہمارے میل جول کے لوگوں پر رحم کر دے۔ عمر اعمال ایمان سے خوشیوں میں تعبدوں میں اضافہ فرما دے، روزگار میں اضافہ فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم جن گناہوں کی وجہ سے ہم پہ شیطان مسلط ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بے دید لوگ مسلط ہیں، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور یا اللہ جن نیکیوں کی وجہ سے تیرا تقرب نصیب ہوتا ہے، یا اللہ وہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم سیدھے رستے پہ چلا دے، یا اللہ ہم سیدھے رستے پہ نہیں چل رہے، یا اللہ ہم سیدھے رستے پہ چلا دے۔ یا اللہ ہم نہیں بھی چلنا چاہتے تو ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے میرے مولا۔ ہم پہ عافیت کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے، آسانی کر دے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ ابھی تک بغیر مانگے دیا ہے تو بغیر مانگے دے دے میرے مولا۔ یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی نور عرشه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے۔